تو ہمارے نبی ایسے ماں کے تعویذ پر گرے اور اس کو یوں پکڑ لیا جیسے ماں کو پکڑ لیا ہو۔ ام ایمن اٹھائیں کہ نہیں میری ماں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کھینچتی تھی اور آپ گر جاتے تھے، قبر کو پکڑ لیتے تھے۔ مکے تک کا سفر کیسے ہوا ہوگا؟ یہ زخم کیسا اندر میں جا کے جگہ اس نے بنائی کہ آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز، نفل سنت نہیں، کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ چکا ہوتا اور سورت فاتحہ میں نے شروع کر دی ہوتی، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امّا، میں حاضر میری اماں۔ کیا کہتی ہے یہ مائیں؟ آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ کہا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ کا نشانی یہ ہے جب اولادیں جب ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں، جب بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے پر ان تلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان بن جائیں، بیٹے تو ہوتے ہیں عام طور پر، کہ جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان بن جائیں تو سمجھو کہ نکارے پر چوٹ پڑنے والی ہے۔ قیامت کو زنا سے نہیں جوڑ کے بتایا، کفر سے نہیں جوڑا، شرک سے نہیں جوڑا، قتل و غارت سے نہیں جوڑا، دیکھ رہے ہو ماؤں کے گریبان پکڑنے سے جوڑا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو جو اس کی آنکھوں سے ڈھلک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے ہیں جو زمین آسمان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ تو بھائیو، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا مرنا ہے اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد بڑے قبیلے کی شاخ ہے جس کا نام ہوگا قرن۔ اویس من مراد من قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، دعا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کی ہر دعا کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے وہ یہ مقام پا چکا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے بھائی کوئی اویس؟ نہیں جی، کوئی اویس نہیں جی۔ آخر ایک قافلہ آیا تو آپ بھائی کوئی اویس؟ تو ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، رنگ سیاہی مائل۔ آپ نے کہا تیری شاخ مراد ہے؟ کا جی ہاں۔ تیرا قبیلہ قرن ہے؟ کا جی ہاں۔ تجھے برس کا ہوا تھا مرض؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نشان باقی ہے؟ کہا ہاں جی۔ یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں۔ کہا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دعا کروں؟ آپ کے لیے میں کروں؟ کہاں کرو، کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، پھر فرمایا میرے پاس رہو گے کہیں اور؟ کہا نہیں، میں مدینے نہیں رہوں گا، میں کوفے میں رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں، میں عوام الناس میں رہوں گا۔ حج پر لوگ آئے تو آپ نے کوفے کے ایک سردار سے پوچھا اویس کوفے میں ہے؟ کہا جی۔ کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، فقر۔ کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے جب جاؤ اس سے دعا کرانا۔ جب یہ حج کے قافلے واپس آئے تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے کہ میرے لیے دعا کرو۔ کہا تم حج سے واپس آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہا نہیں، تم کرو۔ جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہاں عمر سے ہوئی ہے، انہوں نے بتایا تیرا۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، رات کو بوریا بستر اٹھایا اور شہر چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ ادھر پیر بن جاؤں گا،
پھر کہیں میری نہ پوجا شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی زادرہ اکٹھا کرو بھائی، زادرہ اکٹھا کرو۔ یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق واکثر من الزاد فإن السفر طویل وخفف الحمل فإن العقبۃ کعود واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ ابو ذر، سمندر طوفانی ہے، کشتی مضبوط بنا، سفر لمبا ہے، توشہ ساتھ لے کے چل، چڑھائی بڑی خطرناک ہے، بوجھ کم اٹھا، عمل اللہ کے لیے کر کے پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کیوں کیا، کس کے لیے کیا۔ تو بھائیو، مرنے سے عبرت لینا یہ عاقل کی نشانی ہے، موت کی تیاری کرنا یہ سمجھداری ہے۔ یہ سانس، یہ گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائیں، یہ پانی کے بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے، اس کا نہ کوئی اعتماد ہے، نہ اس پر کوئی بھروسہ ہے۔ آنکھ بند ہوئی، ہر شے پر آئی۔ تو بھائیو، ایک تو ہم سب توبہ کریں، پچھلی جو گزر گئی اللہ سے صلح کریں۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا در کھلا رکھا، کہ ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتے، زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال 2 سال نہیں، زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی میں اتنے کیے کہ زمین آسمان بھی کالا ہو گیا، پھر کہا یا اللہ میری توبہ کر، جاؤ معاف۔ تو ایک دو بھائی توبہ کریں، ایک اپنی آخرت کی تیاری کے لیے زادرہ اکٹھا کریں۔ اس وقت کالجوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا سیزن ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، میں رائمنڈ سے ہی آ رہا ہوں، مجمع بڑھ رہا ہے، نوجوان آ رہے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں بھی گرمیوں میں چھٹیاں کرتا ہوں، ہمارے مدرسے کے بھی سارے بچے چلے کے لیے نکل گئے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنا وقت گھر نہ گزارو، بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کر، اس سے بہتر موت کی تیاری کا سامان کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب 1988 میں فوت ہوئے، 4 مہینے نہیں لگائے تھے تبلیغ میں، لیکن یہ خواص کی جماعت میں ہر سال 2 مہینے 1.5 مہینہ مستقل جاتے تھے، چلہ 1 لگایا تھا۔ خرچ بہت کرتے تھے اور وقت اتنا نہیں دیتے تھے، 1.5 مہینہ ٹوٹا ہوا، مسلسل نہیں۔ طبیعت میں نزاکت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کوئی تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگے میری حیثیت سے بڑھ کے ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا؟ کہنے لگے مقربین کے ساتھ ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ تو انہوں نے 3 دفعہ مجھے کہا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ تو مرنے کے بعد قیمت کا پتہ چلا تو پھر اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، آخرت بنانے کے لیے تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں ہو رہا۔ عقیدت سے بھی بتا رہا ہوں، بصیرت سے بھی بتا رہا ہوں، تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں آخرت بنانے کے لیے، اعلیٰ درجے کی آخرت۔ ویسے تو بھائی راستے سے پتھر ہٹاؤ، اس پہ بھی آخرت بنتی نہیں۔ وہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش فرما دی، لیکن اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے یہ تبلیغ بڑا زبردست، بڑا عالی شان عمل ہے۔ اس کے لیے سارے بھائی پچھلی پر توبہ کرو اور ابھی نقد ارادے کرو۔ تو کون بھائی نقد تیار ہے؟ بھائی اس جمعرات سے وہ مدنی مسجد سے نکل جائے گا، اور بھائی ارادہ تو سارے بھائی کر لیں ہیں۔ کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیے، کچھ دل میں تو سارے کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و احسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے۔ جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے،
اس کے والدین